اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سامعین، میں نے آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں خداوند عالم اپنی ایک اور عظیم عبادت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ قرآن دین میں ہمارے یہاں سب سے پہلے نماز کا ذکر آتا ہے، جو ہر مسلمان پر 5 وقت کی واجب ہے، لیکن نماز کے بعد جو دوسرا ذکر ہے وہ ہے روزہ۔ خداوند عالم نے اپنی کتاب میں اس عبادت کا بھی ذکر کیا اور ذکر کے ساتھ اس کا فلسفہ بھی بیان کیا۔ لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، اللہ نے روزے تم پر لکھ دیے ہیں اسی طرح سے جیسے تم سے پہلے والوں پر لکھے گئے۔ لعلکم، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقین بن جاؤ۔ یہ ماہ صیام جو 12 مہینوں میں ایک مہینہ آتا ہے، جس کو شہر اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ، اس میں اللہ کی طرف سے روزہ مسلمانوں پر اور صاحبان ایمان پر واجب کیا گیا ہے، لیکن جو لوگ مریض ہیں یا مسافر ہیں یا روزہ رکھ سکتے ہیں لیکن بامشقت، جن میں بہت سے لوگ آتے ہیں جیسے حاملہ عورت، دودھ پلانے والی عورت، یا کوئی ایسا شخص جو بمشکل روزہ رکھ سکتا ہے جیسے ضعیف العمر، یا بار بار کسی کو پیاس کا غلبہ ہوتا ہے، ایسے افراد کو اللہ نے چھوٹ دی ہے، اور ایسے افراد اپنے ان روزوں کو شمار کرے جو وہ نہیں رکھ سکے ہیں، اور بعد ماہ صیام کے ان روزوں کی قضا یہ واجب ہے۔ اور روزے کے نہ رکھنے کے عوض میں اللہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ 1 مد طعام یہ مساکین کو دیا جائے، جو تقریباً 750 گرام ہوتا ہے۔ یہاں پر پیسے کا مسئلہ نہیں ہے، جنس کا مسئلہ ہے۔ آٹا آپ 750 گرام فی نفر فی روزے کے حساب سے دے سکتے ہیں۔ ماہ صیام ظاہر ہے کہ یہ ایک عظیم مہینہ ہے، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اس کی عظمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں، جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے ہے، اور استقبال ماہ رمضان کے موقع پر آپ دیا کرتے تھے۔ اس کے چند جملے میں عرض کر رہا ہوں، اے لوگوں، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جس کے دن اور دنوں سے افضل، جس کی راتیں اور راتوں سے افضل، جس کی ساعتیں اور ساعتوں سے افضل، جس میں سو رہنا بھی تمہارا ثواب رکھتا ہے، اور تمہارا سانس لینا، ہر سانس ایک تسبیح کا ثواب رکھتا ہے، اور بھی بہت سی چیزیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ اس میں آپ نے یہ بھی کہا کہ ہر شے کی ایک بہار ہوتی ہے، قرآن کی بہار ماہ رمضان ہے، کیونکہ اللہ نے اس ماہ رمضان مبارک میں قرآن نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا، یعنی 12 مہینوں میں سے 11 مہینے آپ مائنس کر دیں، 1 مہینہ اس نے مختص کر دیا، بتا دیا کہ یہ مہینہ جو ماہ رمضان کا ہے یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور نزول قرآن میں بھی اس نے ایک رات معین کر دی جسے شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس کا ذکر سورہ دخان میں بھی آیا ہے، اور تفصیل کے ساتھ سورہ انا انزلناہ جسے سورہ قدر کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح
फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र। ये रात शब क़द्र जिसमें हमने कुरान को नाजिल किया, तुम्हें क्या मालूम कि वो रात क्या है? वो रात 1000 महीनों से अफजल है। इस रात में मलाइका और रूह का नुज़ूल होता है। बेइज़्नि रब्बि मिन कुल्लि अम्र, अपने परवरदिगार की इजाज़त से आते हैं और अम्र इलाही लेकर आते हैं। और सलामुन, ये रात सलामती है, हिया हत्ता मत्लइल फ़ज्र, यहाँ तक के सुबह फज्र नमूदार हो जाए। अज़ीज़ों, इस माह मुबारक में एक अजीम रात शब क़द्र अल्लाह ने करार दी जिसमें कुरान को नाजिल किया, और ये शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। हाँ, अब वो रात कौन सी है? अब ज़ाहिर के 30 दिन या 29 दिन माह सियाम के होते हैं, ये यकीन है कि वो रात इसी महीने में है, क्योंकि पहले कह दिया कि शहर रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह ने कुरान को माह रमज़ान में नाजिल किया, लिहाजा अब माह रमज़ान से हट कर हम कोई और महीना नुज़ूल कुरान का नहीं तलाश करेंगे, ये माह रमज़ान ही नुज़ूल कुरान का महीना है। अब रहा मसला रात का, तो अब रात जो है ये फिक्स नहीं की गई है, एक रात शब क़द्र, और जो अजीम रात है, बरकतों वाली रात है, इसमें आमाल हैं, दुआएं हैं, तिलावत कुरान है। बहरहाल फ़िक़्ह जाफ़री के लिहाज से आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम ने जो हमें निशानदेही की है उसमें 3 रातें आती हैं। एक शब 19 जो शब ज़रबत भी है, एक शब 21 जो शहादत अमीरुल मोमिनीन की शब है, और एक शब 23। ये खुसूसन 3 रातें हैं जिसमें शब 23 की ज़्यादा अहमियत करार दी गई है। मुख्तलिफ आमाल हैं, दुआएं हैं, ज़ारतें हैं, दुआए जोशन कबीर है, और दुआएं हैं, दुआएं चौथे इमाम अलैहिस्सलाम की दुआए तौबा, मकारिमुल अखलाक, उस रात में तिलावत कुरान, सूरह दुखान, सूरह अनकबूत, सूरह रूम, ये सब चीज़ें, सूरह क़द्र, ये सब पढ़ा जाता है माह सियाम की शब क़द्र की रातों में। अब अजीज़ों, माह सियाम हमसे रुखसत हो रहा है। आज जुम्मतुल विदा, ये माह सियाम का आखिरी जुमा है। अब जो जुमा आएगा तो वो शव्वाल में आएगा, तो ये माह सियाम का आखिरी जुमा जिसको जुम्मतुल विदा कहते हैं, हम नमाज जुमा अदा करते हैं। और आज 29 तारीख़ है, ज़्यादा इम्कानात चाँद होने के हैं, और इंशाअल्लाह जब चाँद फलक पर नमूदार हो जाए तो ये शब ईद उल फित्र है। अब इसमें जो इबादात, जो दुआएं, जो आमाल, हमारे जो गौसल, ये सारी चीज़ें जो हमारी पूरी महीने की थी, खुदावंद आलम जिसको तौफीक अता हुई और मुतवज्जो हुआ, वो उसने उन आमाल को, उन दुआओं को पढ़ा और भजा लाया। लेकिन अब मसला शब ईद उल फित्र, ज़ाहिर है कि अगर आज शब में चाँद हुआ जाता है तो आज चाँद रात है और कल सुबह ईद उल फित्र है। ईद उल फित्र को रोज़ा रखना वाजिब नहीं है, ईद उल फित्र का रोज़ा हराम है। ईद उल फित्र है या मसलन ईद उल अज़हा है या 30 शाबान का रोज़ा जो यौम शक कहलाता है। अगर चाँद नहीं हुआ है शाबान का तो आप बग़ैर तहक़ीक़ के चाँद साबित हुए आप 30 शाबान को पहली रमज़ान की नियत से रोज़ा नहीं रख सकते, हराम है। तो अजीज़ों, चाँद हो जाएगा तो आप पर एक और इबादत फ़र्ज़ है। 2 इबादतें हैं, एक माली इबादत है और एक अमली इबादत है जो आप बजा लाते रहते हैं। ईद उल फित्र को, इसका नाम ही ईद फित्र यानी ईद उल फित्र, फित्र वाली ईद, यानी अल्लाह ने माह सियाम में ज़कात फ़ितरा को वाजिब करार दिया। हर वो शख्स बालिग़ हो, आक़िल हो, किसी का ग़ुलाम ना हो, अपने साल भर का आज़ूक़ा रखता हो, उस पर लाजिम है कि वो अपनी तरफ से या जो लोग उसके साथ वाबस्ता हैं खाने में, जिसकी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आयद होती है, उसकी तरफ से हो। यहाँ तक कि अगर कोई शब ईद उल फित्र मेहमान आ जाए
اور آپ کیا قیام کرے اور آپ کیا کھانا کھانے والوں میں شمار ہو، چاہے وہ بالغ ہو چاہے وہ نابالغ ہو، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، اس کی طرف سے بھی آپ کو زکوٰۃ فطرہ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ یہ چند چیزوں پر ہے، مثلا گیہوں، جو اور جوار، کشمش اور آپ کے چاول، ہے نا، یہ پانچ چھ اشیاء بتائی گئی ہیں۔ اس کا وزن جو ہے وہ 3 کلو ہے، موجودہ وزن کے لحاظ سے 3 کلو فی نفر۔ علماء نے یہ فرمایا اور اپنی توضیح میں لکھا، آیت اللہ سیستانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی توضیح مسائل میں لکھا ہے کہ یا تو وہ جنس دے 3 کلو یا اس کی رقم بھی دے سکتا ہے۔ اب یہ کہ جو اس کے شہر میں چیز استعمال ہو رہی ہے وہ زکوٰۃ فطرہ میں نکالے گا۔ کہیں چاول کھائے جاتے ہیں تو وہ چاول پہ نکالے گا، کہیں جو ہے جو کھائے جاتے ہیں تو وہ جو پہ نکالے گا، کہیں آٹا یعنی گیہوں استعمال ہوتا ہے تو وہ گیہوں کا نکالے گا۔ تو بہرحال 3 کلو اب ہمارے کیا ہندوستان میں خاص طور سے ہمارے لکھنؤ میں جو غذا استعمال ہوتی ہے کثرت سے وہ ہے آٹا، یعنی گیہوں استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آٹے کا مسئلہ نہیں ہے کہ آٹے کے پیسے دیں، بلکہ یہاں پہ ہے کہ 3 کلو گیہوں آپ دیں، اور اگر 3 کلو گیہوں آپ نہیں دے رہے ہیں تو آپ 3 کلو گیہوں کے پیسے، لیکن کون سے پیسے؟ جو بازار میں عام بھاؤ گیہوں کا چل رہا ہے، یعنی کہ ہم کنٹرول کا لے آتے ہیں 3 روپے کلو 5 روپے کلو، وہ کنٹرول کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں پہ جو بازار میں عام طور سے ریٹ چل رہا ہو اس کے حساب سے آپ 3 کلو گیہوں ایک فطرہ کی رقم ہوگی، اور آپ کے ذمے جو افراد ہیں، چاہے وہ نوکر ہوں چاہے وہ مہمان آئے میں ہوں یا آپ کے اہل و عیال ہوں، آپ کو ان کی طرف سے، اپنی طرف سے، ان سب کی طرف سے زکوٰۃ فطرہ نکالنا ہے۔ زکوٰۃ فطرہ نکالتے وقت آپ کی نیت رہے گی کہ زکوٰۃ فطرہ نکال رہا ہوں میں واجب قربتاً الی اللہ، یہاں تک کہ اگر بچہ غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہو جائے تو اس کا بھی فطرہ آپ کو نکالنا ہے، اس لیے کہ وہاں پہ بالغ اور نابالغ کی شرط نہیں ہے۔ اب یہ فطرہ جو آپ نے نکالا قربتاً واجب قربتاً الی اللہ، یہ فطرہ اب آپ کو مستحق کو دینا ہے۔ مستحق کون ہے؟ مسکین، شیعہ اثنا عشری، یہ بھی لازم ہے شیعہ اثنا عشری ہو، اور یہ بھی ذرا خیال رہے کہ ایسا شخص نہ ہو جو آپ کے فطرے کی رقم غلط کاموں میں استعمال کرے۔ کوئی جواری ہے، کوئی شرابی ہے، آپ نے اٹھا کے اس کو دے دیا، اس نے جا کر جوا کھیل ڈالا، شراب پی لی، تو ایسے شخص کو قطعاً نہ دیا جائے۔ مومن ہو، غریب ہو، مومن ہو، اس کے پاس سال بھر کا کوئی، مسکین کی جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہی کہ اس کا اپنا سال بھر کا کوئی مستقل کھانے کا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہ ہو، اس کو مسکین کہا گیا ہے۔ مل گیا، کھا لیا، کسی رشتہ دار نے دے دیا، کسی عزیز نے دے دیا، کسی پڑوسی نے دے دیا، تو اب اس کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ہنر ہے، نہ کہیں وہ سروس کرتا ہے، نہ کہیں اس کے جو ہے ملازمت ہے، نہ اس کو کہیں سے جو ہے وہ مل رہا ہے کرایہ وغیرہ، یعنی اس کی کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے۔ جب اس کو ملا، جو ملا اس نے کھا پی لیا، تو لہذا ایسے شخص مساکین کی فہرست میں آتے ہیں۔ آپ ان کو فطرہ شب عید الفطر ہی دے سکتے ہیں، اور اگر شب عید الفطر نہیں دیا تو آپ صبح کی نماز عید الفطر سے پہلے دے دیں، اور جب نکالیں تو آپ نیت کریں کہ زکوٰۃ فطرہ نکالتا ہوں میں واجب قربتاً الی اللہ۔ اب 2-3 مسئلے میں اور بیان کر کے اپنی گفتگو تمام کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ فطرہ جو آپ نکال رہے ہیں یہ سید کا فطرہ سید اور غیر سید دونوں کو دیا جا سکتا ہے، لیکن غیر سید کا فطرہ یہ سید کو نہیں دیا جائے گا۔ اب یہاں مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ فطرہ نکالنے والا کون ہے یہ دیکھنا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے گھر میں کچھ خواتین ہیں، وہ غیر سید ہیں اور ہم سید ہیں، ہم ان کا بھی فطرہ نکال رہے ہیں، تو کیونکہ ہم سید ہیں اس لیے
وہ غیر سید کا جو فطرہ نکال رہے ہیں وہ ساداتی ہی کا فطرہ جو ہے وہ مانا جائے گا۔ اور اگر کوئی غیر سید ہے اور اس کے یہاں گھر میں مہمان یا کچھ لوگ رہتے ہیں یا اس کے ذمے ہیں، وہ سب سید ہیں، لیکن فطرہ جو نکال رہا ہے وہ غیر سید ہے، تو اب جو فطرہ نکال رہا ہے وہ غیر سید کا ہے، اس لیے وہ غیر سید کا فطرہ کہلائے گا، اور غیر سید کا فطرہ غیر سید کو دیا جا سکتا ہے، سید کو نہیں دیا جا سکتا۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ جسے فطرہ دیا جائے اسے پورا ایک، کم سے کم ایک پورا فطرہ دے، اس سے زیادہ آپ 2 3 4 دے دیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن ایک سے کم نہ دے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ایک فطرہ نکالا آدھا آدھا 2 میں بانٹ دیا، ایسا نہیں ہے، آپ کو پورا ایک فطرہ کم سے کم ایک کو دینا ہے۔ اب رہا مسئلہ یہ کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کتنا فطرہ نکالا جائے، تو بھائی مسائل میں یہ تو ہے کہ فطرے کی جو جنس بتائی گئی ہیں، جو آپ کا استعمال ہو رہا ہے وہ آپ 3 کلو دیں فی نفر، لیکن وہاں پہ یہ بھی ہے کہ اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ قیمت کا تعین یہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ آپ کو خود دیکھنا ہوگا کہ بازار میں کیا ریٹ چل رہا ہے، بازار کا جو عام بھاؤ گیہوں کا ہے اس کے حساب سے آپ نکال لیں۔ مثال کے طور پہ ابھی آٹا 30 روپے اور 32 روپے کلو ہے بازار میں، گیہوں اس کا 1 روپیہ کم ہوگا، تو اگر آپ نے احتیاط کے طور پہ 30 روپے بھی مان لیے کہ چلو بھائی 30 روپے کلو ہے، تو اب 3 کلو کے 90 روپے ہو رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ آپ کم کی نیت نہ رکھیں، زیادہ کی نیت رکھیں۔ تو اگر آپ نے فی نفر 100 روپے بھی نکال دیے زکوٰۃ فطرہ میں تو اچھا ہے، ثواب میں اضافہ ہے، آپ 100 روپے نکال دیں اور کم سے کم ایک آدمی کو ایک فطرہ دیں، ورنہ ایک سے زیادہ بھی دیا جا سکتا ہے۔ بس آخری کلام میں ایک حدیث آپ سن لیں، ہمارے معصوم نے فرمایا ہے کہ زکوٰۃ فطرہ کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، جس طرح سے نماز میں بغیر صلوات کے نماز قابل قبول نہیں ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ فطرہ بغیر نکالے ہوئے اس کے ماہ رمضان کے روزے قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا اگر ہم اپنے روزوں کی قبولیت چاہتے ہیں تو ہم زکوٰۃ فطرہ نکالیں اور غریبوں تک پہنچا دیں، تاکہ غریب ہمارے ساتھ عید الفطر میں شریک ہو سکے، ان کے گھر میں بھی کھانا فائدے سے پک سکے۔ آئیے ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں۔ خداوند عالم، یہ ماہ صیام برکتوں والا، رحمتوں والا، توبہ اور استغفار والا مہینہ تھا، اس میں ہم سے جو حق تھا عبادت کا وہ ادا نہیں ہو سکا، لیکن جو مختصر عبادات مومنین نے کی ہیں ان سب کے عبادات کو درجہ قبولیت عطا فرما، اور خصوصاً جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما۔ اور آخر میں یہ کہ ہم دعا کرتے ہیں اپنے امام زمانہ علیہ السلام کے لیے، خداوند ان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے ہم لوگوں کا شمار ان کے نام سے